ویلکم بیک خواتین حضرت. مولانا صاحب آپ مرکز میں تو علیحدہ ہو گئے نا, صوبوں میں چلیں ابھی نہیں ہوئے, مرکز میں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اب؟ میرے خیال میں مجھے پہلے سوال کا جواب اگر مکمل ہونے دیں تو ذرا اچھا ہوگا, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. چنانچہ پارلیمنٹ میں ہم نے ایک قرارداد لی تھی. اس کے بعد اب یہ جی آئی کا پرائرٹی نہیں رہی, بلکہ یہ اب پارلیمنٹ کی قرارداد ہے, اب یہ قومی دستاویز بن گئی تھی. اب لازم تھا کہ اس کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا ہے جی, اور پوری پارلیمنٹ اس پر احتجاج کرتی ہے, اور اپوزیشن کہتی کہ یہ ایک چیز جو پارلیمنٹ نے طے کر لی اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا جی. اس کے بعد ہم نے ایک موقع پر ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر آپ اتنے مہینے یا 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ اگر آپ قانون سازی شروع نہیں کریں تو ہمارے لیے ساتھ رہنا مشکل ہوگا. پھر مذاکرات ہوئے, پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اگلے اجلاسوں میں اس اسلامیت کے سفارشات کو لائیں گے, اور یہ اس اعتراف کے ساتھ کہ یہ آئینی تقاضا ہے, یعنی یہ نہیں کہ جمعیت علماء کا مطالبہ ہے بلکہ باقاعدہ آئین کا تقاضا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا. پیپلز پارٹی کی حکومت, اے این پی کی حکومت, ایم کیو ایم اتحاد, یعنی آپ اتنے عرصے اگر اسلامی قوانین پہ, یعنی وہ کھڑے ہی جن نظریات پہ ہیں, سیکولر جماعتیں ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اتنا عرصہ اگر نئی بات ہو رہی تھی, آپ پبلک میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں میں الگ ہو رہا ہوں جی. علیحدگی تو وزارت پہ ہوئی ہے. تھوڑی سی ذرا مجھے یہاں تک پہنچنے دیجیے, آپ بہت جلدی نہیں کرتے نہیں, ہیں, اصل میں یہاں تک مجھے چلنے دیں, یہاں تک مجھے نہیں مان رہے جی اسلام کی مجھے بات. چلنے دینا, مجھے چلنے دیں ذرا جی. اب یہ سیاست میں میڈیا میں تو ہوتا ہے جی کہ جی ابھی سارے فیصلے سارے لک میں بیک منہ میں ڈالو, لیکن سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا جی. سیاست میں آپ کو اپنے دوسرے کمپوننٹ کو اپنی بات پر لانے کے لیے, جو نظریاتی لحاظ سے بھی آپ کا ساتھی نہیں ہے, اور ایک ہی سوال اس کے پاس ہم رکھتے ہیں کہ اگر میرے نظریات پر آپ پیش رفت نہیں کرتے تو آپ میرے گھر کیوں آئے تھے, آپ نے مجھے کیوں کہا کہ حکومت میں آپ شامل ہو جائیں, آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیوں کیا تھا جی. تو سیکولر سوچ کے باوجود جب انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تو ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم ان کو اس معاہدے کے حوالے سے, اس کمٹمنٹ کے حوالے سے کچھ پیش رفت پر آمادہ کر سکیں. جب انہوں نے کہا جی کہ ہم آئینی طور پر پابند ہیں اس کے کہ ہم نے یہ سارے تقاضے پورے کرنے ہیں, تو ہم نے پھر مہلت دی ان کو جی, اور اس پر ہماری بات چیت چلتی رہی. ڈرون حملے شروع ہوئے جی, ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا کہ اس کو روکیں. ان کا بیان یہ تھا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بھائی بس میں نہیں ہے تو آپ کی ٹیریٹری جو ہے اس کے حرمت متاثر ہو رہی ہے, آپ اقوام متحدہ میں جائیں, اس پر بین الاقوامی فورم پر آپ شور مچائیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ جو اسٹریٹجک ہماری جو مفادات ہیں وہ متاثر ہوں گے وغیرہ, جو بھی تعویلات کرتے رہے. ہم نے مسلسل کوشش کی کہ ہم پارلیمنٹ کی قرارداد کی بنیاد پر اس کو آمادہ کریں کہ صاحب آپ لوگ نہ ہیں وہ ان ڈرون حملوں کے حوالے سے بالکل کوئی کمٹمنٹ نہ دیں ان کو جی. یہاں تک کہ خود حکومت کی پوزیشن مشکوک ہو گئی کہ صاحب آپ کی رضامندی پہ شامل ہے, اور آپ لوگ کہہ بھی نہیں, میڈیا نے بھی کہنا شروع کر دیا جی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس پر ہمارے ایک ناراضگی ہوئی. پھر اس کے بعد جب سوات آپریشن شروع ہوا تو سوات آپریشن جو ہے اس پر ہم نے واک آؤٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ قرارداد کی نفی ہے. پھر وہی بات نا, سوات پہ میرے آپ کو درس علیحدگی سواتی سب پہ ہوئی, سوات پہ نہیں ہوئی. مجھے آپ تو ہم لوگ سیاست میں اس لیے نہیں ہوتے کہ روز روز علیحدگی کی بات کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں ایسا سیاسی کارکن نہیں ہوں کہ میں ہر بات پر جناب روٹ کے نکل جاؤں جی. میں بڑا تحمل والا آدمی ہوں, میں دوست کو موقع دیتا ہوں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب ایم ایم اے میں استعفوں کی بات چلی تو میں استعفے کا مخالف ہوا. میں نے کہا استعفوں کی سیاست نہیں چلتی جی. میں چلنے کا عادی ہوں, میں دوستوں کے ساتھ نبھانے کا عادی ہوں. میں ان کو کنونس کرنے کے قائل ہوں کہ کس طرح میں کنونس کر سکتا ہوں اس یعنی کو. ابھی بھی موقع ہے, اور میں ابھی موقع ہے. اب ذرا میری بات تو پوری ہونے دیں ڈاکٹر صاحب, میری بات پوری تو ہونے دیں. تو پھر یعنی ابھی آپ میری بات پوری تو ہونے گنجائش دیں, ہے. میری بات پوری ہونے دیں ذرا. میں آپ کے پورے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ بات آپ چونکہ کہہ چکے ہیں, لہٰذا سیاسی طور پر فیصلے اجرتوں میں نہیں کیے جاتے. آپ پورا اتنا وقت دیتے ہیں کہ جس میں آپ کا برداشت بھی ہو. آپ سیاسی طور پر بھی کہیں کہ میں نمائش کے لیے اتحادی نہیں بنا تھا, مجھے اس میں کلفتیں بھی آئیں گی, دقتیں بھی آئیں گی, مجھے آپ پر پریشر بھی ڈالنا پڑے گا. آپ مانیں گی بھی, آپ نہیں مانیں گی بھی, میرے جو اس پر رد عمل ہوگا وہ بھی سامنے آتا رہے گا. اور یہ مرحلہ ہم نے ان کو دیا, اور یقیناً بڑا لمبا چوڑا مرحلہ دیا. لیکن جس وقت انہوں نے یہ ہمیں تاثر دے دیا کہ ہم تو آپ کو دوست ہی نہیں سمجھتے, ساتھی ہی نہیں سمجھتے, ایک لمحہ ہم نے تاخیر نہیں کی اس میں. لہٰذا یعنی وہ لاوا پکڑا تھا.
عوامل تو عوامل کی تو قطار لگی ہوئی تھی، لیکن جب یہ مرحلہ آیا کہ انہوں نے یک طرفہ طور پر مفاہمت اور دوستی اور تعلق کے اس رشتے پر یک طرفہ کلہاڑا مار دیا، پھر ہم نے ایک لمحہ انتظار نہیں کیا، پھر جیسے آپ کی خواہش تھی اس کے مطابق کر دیا۔ ہماری خواہش نہیں تھی مولانا صاحب، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا میں ساتھ چلنے والا ہوں۔ اچھا وہ کہتے ہیں مولانا صاحب وزارت یہ وہ ان کے طرف سے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ جی بات ہو جائے گی، میری ساری مکمل زندگی الٹیمیٹلی ہو جائے گا۔ آپ لوگ میڈیا والے کبھی ایک بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیشہ حکومت کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپوزیشن میں رہنے والا آدمی ہوں، ہمارا مزاج اپوزیشن کا ہے جی، لیکن میں ملک کی مشکلات کو بھی دیکھتا ہوں جی، خاص طور پر جو 9/11 کے بعد خطے میں مشکلات آئیں، مجھے اس میں خطے کی مشکل کا بھی اندازہ ہے، مجھے اس میں پاکستان کی مشکل کا بھی اندازہ ہے، مجھے اس میں مذہبی طبقے کی مشکل کا بھی اندازہ ہے۔ اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ موقف لیتے ہیں، پھر اس کے بعد رویوں کا تعین کرتے ہیں۔ موقف ہمارا اصولی ہوتا ہے، رویوں میں ہم اعتدال برتتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی انتہا پہ معاملہ نہ چلا جائے کہ بجائے اس کے بننے کی امید کے پھر بگڑنا جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے۔ یہ بتائیں اور سب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ چونکہ مکتبہ دیوبند سے ہیں اور وہ وزارت جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے پاس تھی، تو آپ اس بات پہ شروع سے وہ وزارت چاہتے تھے، یہ بھی ایک تاثر ہے لوگوں میں، یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ وزارت چونکہ نہیں ملی، نظر تھی اس پہ۔ بڑی اچھی بات کہی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کبھی مسلک کی سیاست نہیں کی، میں اس کے خلاف ہوں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی وزیر مذہبی امور رہے، میں ان کو اپنا بزرگ سمجھتا تھا اور مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، اور دنیا سے گئے ہیں تو ایک احترام اور شفقت اور چھوٹے بڑے کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کے ساتھ گئے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی جس کو میں نے اپنے سر کے اوپر تاج کی طرح رکھا ان کو، اور اس حیثیت میں وہ دنیا سے گئے ہیں۔ آج جو پھر تحریک ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے، اس کی مرکزی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر کا اعلان میں نے کیا ہے، اور یہ حضرات جو ہیں پارلیمنٹ میں جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں وہ اس ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملکی سیاست میں، اور اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ ہم مسلک کی بات کریں، مسلک آ گیا نا، مسلک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ ہم نے کبھی بھی سیاست میں مسلک کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے جی۔ ہم آہنگی کے لیے کردار ہے، یکجہتی کے لیے کردار ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ان کو سر پہ تاج بنا کر رکھا ہے، ان کے بزرگوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ حضرت ملک کی سیاست میں جب سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا تو سید ابو البرکات رحمہ اللہ کو جو بریلوی مکتبی فکر سے ان کو صدر بنایا اس تحریک کا۔ ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا حضرت جی کہ کبھی ہمارے درمیان اس قسم کے کوئی سوالات آئے ہوں۔ میں اب بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آپ نے کیوں کہا کہ یہ نہیں چلے گی ان سے وزارت؟ یہ تو میں اپنے بھائی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید ان سے نہ چلے، ایک رائے بنتی ہے نا جی آدمی کی۔ آپ کے بھائی سے سیاحت کی وزارت چل گئی، وزیر سیاحت آپ کے بھائی میں نہیں کہتا یہ بات، میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے۔ میں اگر آپ کا ساتھی ہوں اور میں آپ کو ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں تو میں ایک رائے کا حق رکھتا ہوں کہ یار آپ یہ ڈیوٹی پوری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ غلط صحیح۔ ٹھیک ہے، میری رائے کو نہیں مانا گیا تو میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا اس کے اوپر، میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیوں پھر کیا جی، نہ تو میں نے اس پر کوئی اعتراض کیا ہے، نہ ان کی وزارت پر آج مجھے کوئی اعتراض ہے، نہ میں آج اس عہدے کا طلبگار ہوں، نہ آئندہ کے لیے طلبگار ہوں، نہ پہلے کبھی رہا جی۔ ایک بات ذہن میں رہے جی، جب میں طلبگار ہی نہیں ہوں ایک چیز کا، خام خواہ یہ بات کہ مسلک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات میں اب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب ایم اے میں بحال ہوگی کیا؟ کیونکہ منور حسن صاحب آپ کے ساتھ اور آپ کے پرانے سارے، اور ویسے مولانا صاحب ایک بات کی آپ کو داد ہو کہ مطلب آپ کی ٹائمنگز بھی خوب کہ آپ حکومت میں بھی رہے اور آپ کے پرانے اتحادی بھی، اور یہ بات کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی آپ کا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپوزیشن میں، تو ان سے کوئی رابطہ، اور ایم کیو ایم کی ڈیڈ لائن اور آپ کی ہڑتال کی کال اتفاق سے ایک ہی تاریخ کو آ رہی ہے 24 کو، تو یہ کیا چکر ہے؟ اور تھوڑی سی مولانا وقفے کے بعد یہ ضرور وضاحت کیجیے گا کہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھیں گے اور اگلا مرحلہ کیا ہوگا آپ کا، اگر عدم اعتماد آتا ہے اس میں آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات، مولانا فضل الرحمان۔